بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس آج آپ کا اسلامیت کا لیکچر نمبر 29 ہے اور آپ کے یونٹ کا نیم ہے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ اور کیونکہ یہ نیو یونٹ کے آپ نے شارٹ اور لانگ کوسچن کرنے ہیں، اس لیے سب سے پہلے آپ نے یونٹ پیج ریڈی کرنا ہے۔ تو یونٹ پیج میں مختصر سوالات 5 ہیں، انشائیہ سوالات یعنی لانگ کوسچنز 5 ہیں، اور معروضی جو ہے یعنی آبجیکٹیو جو ریڈنگ کے وقت آپ کو میں نے کتاب پہ کروایا تھا وہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جو اگر ٹرو فالس ہیں کسی بھی یونٹ کے تو اس کی جو پیپر میں یا ٹیسٹ میں سٹیٹمنٹ اس کی چینج ہو سکتی ہے، جیسے کہ آپ کے پریویس پیپرز میں بھی ہوا تھا جو پچھلی ٹرم میں ہوئے تھے۔ تو اس لیے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے، دھیان سے آپ نے آبجیکٹیو کو ریڈی کرنا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے شارٹ کوسچنز، سب سے پہلا سوال ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کا اصل نام کیا تھا؟ اس کا جواب ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ دیکھیں بریکٹ میں رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہوا ہے، تو آپ نے نہیں لکھنا، آپ نے بس ایوبی کے اوپر رے اور ہے ڈال دینی ہے، شارٹ فارم میں لکھ دینا ہے۔ کا اصل نام یوسف تھا۔ کوسچن نمبر 2، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام کیا تھا اور کن کے ہاں ملازم تھے؟ اس کا جواب ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا اور وہ موصل کے حکمران عماد الدین زنگی کے ہاں ملازم تھے۔ موصل کہاں پہ ہے؟ موصل عراق کا ایک شہر کا یہ نام ہے۔ نمبر 3 والا شارٹ کوسچن ہے کس مورخ نے، مورخ کون ہوتا ہے؟ تاریخ دان، تاریخ لکھنے والا، ہسٹری لکھنے والا، ہسٹورین جس کو بولتے ہیں، نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کی؟ کس مورخ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے؟ اس کا جواب ہے قاضی ابن شداد، جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے نامور مورخ تھے۔ نامور مین مشہور مورخ، تاریخ دان، نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے، یعنی ان کو ان کے کارنامے دیکھ کے ان کی بہت زیادہ تعریف کی ہے۔ کوسچن نمبر 4، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کن کی بے پناہ قدر کرتے تھے؟ قدر مین عزت۔ جواب ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ علم اور اہل علم والوں کی، اہل علم کون سے؟ یعنی عالم لوگ جن کے پاس بہت زیادہ علم ہو، کی بے پناہ قدر کرتے تھے۔ کوسچن نمبر 5، سلطان صلاح الدین ایوبی کی مجلس میں، مجلس یعنی محفل میں کس طرح کے لوگ جمع رہتے تھے؟ اس کا جواب ہے ان کی مجلس میں اہل دانش جمع رہتے تھے، یعنی عقل مند یا جن کے پاس بہت زیادہ علم ہو یا بہت زیادہ وہ تحقیق کرتے ہوں، تو اس طرح کے لوگ ان کی محفل میں رہتے تھے، یعنی وہ بیٹھتے ہی ایسے لوگوں میں تھے۔ اب یہ دیکھیں شارٹ کوسچن جو ہیں اسی سے ان کی شخصیت کافی ظاہر ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا اصل نام یوسف تھا۔ اب یہ دیکھیں تاریخ عالم میں بہت کم ایسے حکمران گزرے ہیں جن کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی بھی بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور وہ پھر ان کی بہادری، رحمدلی اور دانش مندی کے بھی قائل ہوتے تھے اور پھر اس کی مثالیں دیتے تھے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی وہ شخصیت ہیں جو کہ ایوبی سلطنت کے بانی ہیں۔ اب یہ دیکھیں نور الدین زنگی جو تھے حکمران تھے، یہ پہلے ان کے جو ہے نا ان کی فوج کے ایک عام فوجی افسر تھے، تو پھر انہوں نے جب وہ مصر کو فتح کرنا تھا تو ان کے چچا جو تھے شیر کو تھے، ان کے ساتھ انہوں نے ان کو مصر پر حملہ کرنے کے لیے نور الدین زنگی نے بھیجا۔ تو مصر کو جب فتح کر لیا تو جب نور الدین زنگی نے ان کا اتنا شاندار کارنامہ دیکھا تو انہوں نے پھر 1171 میں عیسوی میں انہیں مصر کا حاکم بنا دیا تھا۔ اور یہ دیکھیں یہ پہلے جو ہیں یہ بہت زیادہ یعنی عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن جب ان کو حکمران بنا دیا گیا تو آپ بالکل سادگی کی طرف آ گئے،
کیوں آ گئے کہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ یہ جو پیسہ ہے یہ عوام کا پیسہ ہے، اس لیے عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہونا چاہیے، اور انہوں نے ہر طرح کا عیش و عشرت چھوڑ دیا اور ایک سادہ سی زندگی بسر کرنے لگے، بلکہ جو محل تھا ان کو ملا ہوا تھا اس میں بھی یہ نہیں تھے رہتے، اور ایک یہ جو خیمہ ہوتا ہے جہاں پہ یہ فوجی رہتے ہیں ان کے ساتھ رہتے تھے اور ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتے تھے۔ اب یہ دیکھیں دوسرے سوال میں ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا والد کا نام نجم الدین ایوب تھا اور وہ موصل کے حکمران عماد الدین زنگی کے ہاں ملازم تھے۔ اب یہ دیکھیں عماد الدین زنگی بھی جو ہیں یہ حکمران ایسے گزرے ہیں کہ جن کو جو کہ جنگجو تھے، تو اس اٹ مینس کہ سلطان صلاح الدین ایوبی شروع سے ہی اپنے والد کو بھی دیکھتے رہے اور وہ بھی جو ہیں وہ یعنی انہی کارناموں کی طرف ان کا دھیان تھا، اور یہ ایوبی اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا، تو اسی وجہ سے سلطان صلاح الدین کے نام کے ساتھ ایوبی لکھا ہوا ہے۔ نیکسٹ ہے کس مورخ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو خراج عقیدت یعنی ان کو پیش کیا؟ دیکھیں کوئی بھی بادشاہ ہوتا ہے نا، لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اور تنقید بھی اس کے اوپر کرتے ہیں، اور تنقید جو ہے تنقید اگر کی جائے تو اس سے بادشاہوں کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے، یعنی اگر وہ غلط راستے پہ ہیں تو وہ اپنی درستگی بھی کر سکتے ہیں، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات تھی، اور ان کی ہر جگہ ہی تعریف کی گئی ہے، بلکہ آج تک جو اہل عرب ہیں، عرب کے جو لوگ ہیں یورپین کنٹریز میں، وہ آج تک ان کا نام جو ہے وہ بڑی عقیدت سے لیتے ہیں۔ اور سلطان یہ قاضی ابن شداد نے کیا ان کے بارے میں لکھا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کی حکومت سنبھالنے کے بعد عیش و عشرت کو چھوڑ کر تقوی اختیار کیا۔ ابھی دیکھیں بہت بڑی یہ بات ہے کہ آپ کسی بادشاہ کے بارے میں اس طرح کی بات کہیں کہ انہوں نے یعنی اللہ کا خوف ان کے اندر آ گیا۔ اس کے علاوہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو کارنامے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت جو ہیں وہ جنگ کے لیے تیار رہتے تھے، یعنی ان کو لگتا تھا جیسے میں پیدا ہی جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے ہوا ہوں، اور ہر وقت جو وہ ہے وہ جنگ کے لیے تیار رہتے تھے۔ نیکسٹ ہے کوشچن نمبر 4، سلطان صلاح الدین ایوبی کن کی بے پناہ قدر کرتے تھے؟ اور 5 والا سوال ہے کہ ان کی مجلس میں کس طرح کے لوگ جمع رہتے تھے؟ یعنی آپ کو بتایا میں نے کہ جب وہ حکمران بن گئے تو پھر جو ہے ان کے مائنڈ میں یہ چیز ہے ہی نہیں تھی، یہ دیکھ لیں قاضی ابن شداد نے بھی یہ کہہ دیا کہ میں عیش و عشرت کی زندگی گزاروں، تو اس سے وہ دور ہی ہوتے چلے گئے، اور انہوں نے جتنا بھی پیسہ ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں یعنی غریب جو لوگ ہیں ان کے لیے خرچ کرتے تھے، اور اپنی جان کے اوپر ایک پیسہ بھی نہیں تھے لگاتے، ہر وقت جو ہے وہ جہاد کے لیے تیار رہتے تھے، اور اسی کے اوپر اور اتنا ساری عمر ان کو جو ہے وہ حج کی خواہش رہی، لیکن وہ حج ہی نہ کر سکے۔ کیوں نہ کر سکے؟ ایک تو یہ کہ وہ کیونکہ انہوں نے جو لوگ ہیں جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں لڑنے کا جو بھول گئے ہوئے تھے سبق، وہ ان کو یاد دلایا، خود لڑائیاں کر کے یعنی جنگیں کر کے ان کو یاد دلایا، تو اس لیے حج کا ان کو ٹائم ہی نہیں ملا، اور ویسے بھی ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے تھے کہ وہ کوئی دوسرا کام کر لیں اپنے عیش و عشرت کے لیے، یا حج وغیرہ کر لیں یا زکوٰۃ دیں، تو اتنے ہوتے ہی نہیں تھے، کیونکہ جب وہ فوت ہوئے تھے تو ان کے پاس جو ہیں صرف 47 یعنی 47 درہم تھے۔ اسٹوڈینٹس ڈائری نوٹ کر لیں، لرن پلس رائٹ شارٹ کویسچنز آف سلطان صلاح الدین ایوبی۔ بیٹا آپ کو پھر میں کہہ رہی ہوں کہ جو پہلے نوٹ بکس آئی تھی اس طرح کا پلیز آپ نے کام نہیں کرنا، نیٹ کام کرنا ہے، مارکر یوز کریں، کٹ نپ پین اور سمپل پین سے آپ لوگوں نے بہت سے بچوں نے کام کیا ہوا تھا، اور پتہ نہیں کون سے کی بک میں سے واللہ عالم کہاں سے آپ لوگوں نے کویسچنس نوٹ کیے ہیں۔ یہ جو ہیں یہ دیکھیں میں اگر سلائیڈس پہ ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اس کی پک بھیجی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو لکھنے میں آسانی ہو، لیکن پھر بھی آپ نے کوئی بھی نہیں کام اس طرح کیا ہوا۔ اور دوسری بات یہ کہ جن کے نام مکمل تھے یا جو مسنگ تھے اندر بھی میں نے لکھا ہوا، کچھ نے آدھا سوال لکھ لیا آدھا نہیں لکھا ہوا، تو میں نے نوٹ کر دیا مسنگ لکھ دیا، اٹ مینس جو کویسچن کمپلیٹ نہیں ہے۔ آپ پچھلے اپنے نوٹس نکالیں یعنی USB میں سے اس میں سے دیکھ لیں یا کسی بچے سے لے لیں ادھر سے نوٹ کریں،
اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا نیم کا پیج ہے نوٹ بک کا کاپی کا، وہ فرسٹ پیج پہ آپ کو پتہ ہے میں لکھ دیتی ہوتی ہوں جو جو آپ کے مسنگ ہو. تو جس کا میں نے جو لکھا ہوا ہے کہ یہ کوشچن مسنگ ہے، تو پلیز آپ لوگ اس کو ساتھ ساتھ جو ہے پیچھے سے بھی اپنا کمپلیٹ کریں تاکہ آپ کے نوٹس کمپلیٹ ہوں. یہ فائنل ٹرم ہے اور انہی میں سے پیپر آپ کا ہونا ہے.